ہاں جی، سورۃ الفرقان آیت 64۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ جو یبیتون، رات کاٹتے ہیں، رات بسر کرتے ہیں، لی ربہم، اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے لیے، سجدن، سجدہ کرتے، وقیامن، اور قیام کرتے، اپنے رب کے لیے وہ رات کو بتاتے ہیں کس کام میں؟ یقین کریں ہم جو عبادت کر رہے ہیں، کیا وہ اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم اپنے ذات کے لیے کرتے ہیں، اگر کر بھی لیتے ہیں تو موسٹلی یہی ہو رہا ہے کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں، کسی لیے کی ہماری مصیبتیں ٹل جائیں، ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ ہمیں کیا اگلی بات میں کروں گا تو شاید مناسب نہ ہو، زیادہ سے زیادہ چلیں، کیا جنت مل جائے، یہاں بھی مزے، آگے بھی مزے ملیں۔ یہ جنت کے لیے کیا نا، اب مزے کے لیے کیا نا، رب کے لیے، اللہ کے لیے کیا۔ اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ ہمیں جنت کے تذکرے کرتے ہیں، لیکن کیا یہ ہو نہیں سکتا کیا کہ یہ بھی آپ کے لیے ایک آزمائش ہو کہ کون ہے جو میرے لیے آتا ہے، کون ہے جو اس کی طرف آتا ہے؟ انعام تو رکھا ہے نا اس نے، انعام تو ہے۔ اب سوچیں جس کی نظر انعام پر ہو، اس کا ایمان کیسا، وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ انعام کس کے لیے ہوتا ہے؟ اب دیکھیں کہ وہ اپنے رب کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ ہمیں تو اپنے مسئلے حل کرانے ہیں نا، ہمیں تو آسانیاں چاہیے نا، اس کے لیے آؤ یہ کرو، ہمیں تو باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے لیے یہ کرو۔ کہاں آپ کا اخلاص گیا، کہاں آپ کی وہ محبت گئی؟ محبت میں، اخلاص، اس تعلق میں، حب میں، بس حب ہوتی ہے، وہ تعلق ہوتا ہے، ریوارڈ نہیں ہوا کرتا۔ ریوارڈ کا تذکرہ وہ محبوب جو مرضی کہے، انعامات کی برسات کا کہے، لیکن اب وہ جو محبت کرنے والا کیا کہے گا؟ اچھا جی مجھے وہ بھی دیں، اچھا یہ بھی دیتے ہیں، اچھا فرمائشیں ختم نہیں ہو رہی ہماری۔ وہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اپنی راتوں کو کیسے بتاتے ہیں؟ دیکھیں قیام میں آپ موسٹ ایکٹیو ہوتے ہیں، کیسے آپ سیدھے کھڑے اس کی دیکھیں، ورنہ تو آپ کہیں بھی ریلیکس ہو سکتے ہیں، قیام میں کھڑے کیسے آپ ایکٹیو ہوتے ہیں؟ سیدھے اپنے آپ کو قائم کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور قیام میں کیا تلاوت ہو رہا، کیا پڑھا جا رہا ہوتا ہے؟ رب کی باتیں، رب کا قرآن، یہی نا قیام میں یہی ہوتا ہے۔ اور سجدہ میں جا کے آپ کیسے عاجزی کے ساتھ اس کی تسبیح، وہ محبت کا اظہار ہے کیا؟ نہ قرآن پڑھا گیا، کوئی پتہ نہیں کیا پڑھا، کیا کہا، کیسے قائم رہیں گے اس پر؟ وہ کیسا قیام تھا جس میں جو کہا اس کا پتہ ہی نہ تھا؟ وہ کیسے سجدے تھے، وہ سجدے تو کیے اس کو، بظاہر آپ دعوے دار تو ہیں یہ، اور خیالوں میں اور اپنی محبتوں میں اور اپنے جذبوں میں کہیں اور آپ سیر کرتے رہے، کسی اور جہان میں رہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیسے سجدے ہیں؟ یہ کیسا قیام ہے؟ کر بھی لیا تو ہے کیسا یہ؟ اب دیکھیں یہ انٹروڈکشن جو دی جا رہی ہے، یہ جو تعارف کرایا جا رہا ہے، یہ تھا وہ حقیقی تعارف جس سے ہمیں ناآشنا رکھا گیا، جس کو اب دیکھیں یہ باتیں اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، یہ اتنی غیر اہم تھیں کہ اس کو بنا سمجھ کے پڑھتے رہے اور عمر گزار دی اسی میں۔ کہ کیا ہے یہ؟ کس نے کہا ایسا کرو؟ اور ایسا کرنے کا جواز کیا بنتا ہے؟ کوئی جواز نہیں ہے، لیکن لگے ہوئے ہم نسل در نسل، صدیوں سے امت اس کی بھیٹ چڑھ گئی، اور چڑھانے والے کتنے بڑے ظالم تھے، مگر ہم لگ گئے، احساس نہ ہوا۔
جبکہ ہماری کوئی بات نہ سنے، توجہ سے نہ سنے، غور سے نہ سنے، ہمیں کیسے بے چینی ہوتی ہے، کیسے ہم ڈسگریس سے خود کو فیل کرتے ہیں۔ یہ اللہ اپنے بندوں کی نشانی بتا رہے ہیں، من میں آئے تو جان لیں، سمجھ لیں، غور کریں، فکر کریں، نہیں تو دھن میں لگے رہیں۔ رہا وقت تو وہ تو ہر ایک کا گزر رہا ہے، اور وہ سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں تو کیا ہوا اگر یہ کام نہیں بھی کر رہے تو کیا فرق پڑ گیا؟ فرق پڑے گا، اس کا پتہ آپ کو اس جہان میں لگے گا جہاں پہ آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا تھا۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔